أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا شیطان کو مخاطب کر کے نکل جا منہا اس جنت سے مذءوما مدحورا دھتکارا ہوا اور مذمت کیا ہوا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم جو شخص تیری پیروی کرے گا تیرے پیچھے چلے گا میں ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا منکم اجمعین سارے کے ساروں کو پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو آگاہ کیا کہ انسان کا یہ دشمن ہے کھلم کھلا شیطان، یہ انسان کے بارے کبھی بھی خیر خواہی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد جنت میں ٹھہرا دیا اور منع کیا کہ فلاں جو درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، باقی جو بھی ہے کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ شیطان نے اس طرح جناب آدم علیہ السلام کو وسوسوں میں ڈالا کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ آپ کا بدخواہ ہے اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس قدر وسوسوں میں ڈالا کہ یہ درخت کھا لو، اگر کھاؤ گے تو ساری زندگی یہیں پہ رہو گے اور اس کے اندر بڑی بھلائیاں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس وجہ سے آپ کو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جب جناب آدم علیہ السلام نے اس درخت سے پھل کھایا تو سب سے پہلے جو یہ گناہ تھا اللہ رب العالمین کی نافرمانی گناہ ہے، تو جب یہ گناہ کیا تو اس کے بعد جو سب سے پہلی سزا ملی وہ یہ ملی کہ جنت کا لباس اترنا شروع ہو گیا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ جس قدر ہم شیطان کے پیچھے لگتے جا رہے ہیں، شیطان کی بات کو مانتے جا رہے ہیں، شیطان کی اتباع اور پیروی کرتے جا رہے ہیں، اس قدر ہم ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر غور کریں، اپنے معاشرے کے اندر غور کریں، اپنے ملک کے اندر غور کریں، اپنے شہروں بستیوں دیہاتوں کے اندر غور کریں تو وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کی، جس نے وعدہ کھلم کھلا بتلایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم سے حسد کرتا ہے، تم سے بغض رکھتا ہے، تم سے نفرت کرتا ہے اور اس وجہ سے تمہارے ساتھ پیچھے تمہارے لگا رہتا ہے تمہیں گمراہ کرنے کی خاطر کہ میں جنت سے دھتکارا گیا، یہ جنت میں چلے نہ جائے۔ جب وہ اتنا بڑا دشمن ہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی ہم نافرمانی کر کے شیطان کی پیروی کرتے ہو تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اس آیات کے متعلق کہ اللہ رب العالمین جو شیطان ہے وہ افسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابن آدم کو جب قرآن پاک کے اندر سجدہ آتا ہے وہ تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف کھڑا ہو کر کے روتا ہے اور دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابن آدم نے اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا اور وہ اس سجدے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ اب مجھے اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے انکار کیا، اب میں اس انکار کی وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، انسان سب سے زیادہ انسان کو بہکانے والا ہے، اللہ سے دور کرنے والا ہے، اس دنیا کے اندر رنگوں میں ڈال کر کے آخرت سے دور کرنے والا ہے، تو پھر انسان ذرا سوچے دنیا بالکل قلیل ہے، ختم، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی بچپن میں، کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، اس دنیا سے ان قریب فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ جب ختم ہو جائے تو پھر 10 سال 20 سال یہ بڑی بات ہے، ورنہ سال 2 سال مہینوں میں لوگ بھول جاتے ہیں۔ جب اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کا مال ہے، جو آپ کے اولادیں ہیں، جو آپ کے کاروبار ہیں، کوئی آپ کو کچھ یاد نہیں رکھتا۔ آپ کو کیا چیز یاد رکھے گی؟ آپ کا عمل یاد رکھے گا۔ اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو پھر روز قیامت وہ آپ کو فائدہ دے گا، قبر کے اندر فائدہ دے گا، روز معاشر کے اندر فائدہ دے گا، حساب و کتاب جب شروع ہو رہا ہوگا لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگے، آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر آپ کا عمل برا ہے، آپ نے شیطان کے پیچھے چلا ہوگا، شیطان کی پیروی کی ہوگی، پھر قبر بھی سخت عذاب کے اندر گزرے گی، آخرت کا دن بھی سخت عذاب کے اندر گزرے گا، پشیمان ہوں گے اور پھر دھتکارتے ہوئے اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص
میری اور میری طرف نہیں آئے گا، تیری اتباع اور پیروی کرے گا، پھر میں رب تعالیٰ کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، پھر جو تیری پیروی کر تیرے ساتھ ان سب کے سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔